بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک جانب تو رات گئے عمران خان کا لمبا چھکا لگا ہے۔ فوجی عدالتیں جن میں عمران خان کو لے جانے اور انہیں فوجی عدالتوں سے سزا دینے کی بات چیت چل رہی ہے۔ عمران خان نے نہ صرف اس حوالے سے خاموشی توڑی ہے بلکہ آرمی چیف اور جی ایچ کیو کو ایک نیا پیغام پہنچایا ہے۔ یہ خطاب بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس خطاب میں عمران خان کی باڈی لینگویج اس سے بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے۔ عمران خان کو کبھی اتنے غصے، اتنے ایگریشن میں شاید ہی دیکھا گیا ہو۔ دوسری جانب حکومت نے فوج کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے۔ حکومت نے فوج کو کس طرح بند گلی میں دھکیلا، اس حوالے سے ایک بہت بڑا دعویٰ، بہت بڑا کلیم سامنے آیا ہے۔ اور کچھ دن پہلے وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف سے ایک طاقتور ترین شخصیت نے ملاقات کی اور کچھ چیزوں پر فیصلہ ہوا کہ اس پر کس طرح عمل درآمد کرنا ہے، لیکن اب وہ انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن حکومت کیوں ہچکچا رہی ہے اور حکومت نے کیوں جھنڈی کرا دی ہے، یہ بڑی خبر ہے اور یہ خبر آنے والے دنوں میں پاکستان کی پوری پولیٹکس کو اور پاکستان کے پورے پولیٹیکل سینیریو کو بھی شیپ کر دے گی۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو میں ایک ایک کر کے اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ ہیں، جس طرح سے چیزیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں اور ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، شہریار افریدی کے وکیل ہیں شیر افضل خان مروت۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی رہنما شہریار افریدی کو ہائی کورٹ کے احکامات کے برخلاف سب سے بدترین ڈیتھ سیل میں منتقل کیا گیا ہے، جہاں ممتاز قادری کو پھانسی سے قبل رکھا گیا۔ اور آج شہریار افریدی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے حیران کن طور پر معلوم ہوا کہ شہریار افریدی کو ڈیتھ سیل سے نکال کر ایک عام بیرک میں منتقل کرنے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے برعکس جیل حکام نے ڈی سی اسلام آباد کی ہدایت پر شہریار افریدی کو انتہائی بدنام ڈیتھ سیل میں منتقل کیا ہے۔ شہریار افریدی اس وقت قید تنہائی میں رکھے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہریار افریدی جس سیل میں ہیں وہاں نہ باتھ روم کی سہولت ہے اور نہ ہی ان کے پاس تکیہ، کشن یا کوئی میٹرس ہے۔ شہریار افریدی کو ڈیتھ سیل میں رکھنے سے پہلے جیل حکام نے ایڈز اور ٹی بی سے متاثرہ مریضوں کو اس سیل میں رکھا۔ اپنے بڑے بھائی کے انتقال پر غم زدہ شہریار افریدی نے تدفین سے قبل کم از کم ایک بار میت کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر یہ بھی نہیں ہو سکا۔ شہریار افریدی کے وکیل نے کہا کہ آج میں نے انہیں بہت تناؤ اور اپنی جوان بیٹیوں اور شریکہ حیات کی حفاظت کے بارے میں گہری تشویش میں پایا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کاش میں انہیں پاکستان سے کسی اور جگہ منتقل کر دوں، کم از کم پاکستان کے علاوہ کوئی بھی جگہ وہ پاکستان نہ ہو۔ وہ جسمانی طور پر کمزور اور کم مضبوط دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی رنگت زرد تھی، ان کا بایاں بازو اب بھی فالج سے گزر رہا ہے اور ان کا بلڈ پریشر غیر معمولی طور پر بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریار افریدی اب بھی لڑ رہے ہیں، لیکن میں نے ان کی آنکھوں میں اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے درد اور بے بسی دیکھی۔ ان کے بچے اور بیوی پہلے ہی نامعلوم مقام پر منتقل ہو چکے ہیں اور بچوں کی تعلیم بند کر دی گئی ہے۔ وہ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کمزور ہوں، مگر میں افریدی نام کو کبھی نیچے نہیں آنے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ یہ اس وقت پاکستان میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب فیصل فاروق چیمہ سرگودا سے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے تھے۔ ان پر تنقید بھی ہوئی تھی جب وہ ووٹنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اب عمران خان نے ان کی ایک فیس بک پوسٹ شیئر کی ہے اور لکھا ہے کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے اور اب جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے بھینس بھی اسی کی ہے۔ جس شرمناک انداز میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے در و دیوار کو توڑ کر گھروں میں گھسا جا رہا ہے، اس پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور قیمتی ساز و سامان کی لوٹ کھسوٹ کے ساتھ اسے برباد کیا جا رہا ہے، اس کی ہمارے یا کسی بھی مہذب معاشرے میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس سلسلے کا بدترین پہلو تو یہ ہے کہ ان گھریلو ملازمین کو مار پیٹ اور قید و بند کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نہایت محنت سے رزق حلال کا بندوبست کرتے ہیں۔ میری ہمشیرہ کے باورچی سے دوران قید اس قدر وحشیانہ سلوک کیا گیا کہ رہائی کے بعد سے وہ وینٹیلیٹر پر ہے اور موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ یہ عمران خان نے لکھا۔ پھر انہوں نے جو پوسٹ شیئر کیا وہ بڑی دلخراش ہے۔ فیصل فاروق چیمہ لکھتے ہیں کہ میرے سرگودا گھر 2 دفعہ ریڈ کیا گیا اور ملازمین کو مارا گیا، میں نے برداشت کیا۔
میرے گھر والا میرا لاہور والا سارا گھر توڑ دیا گیا اور ملازم کو مار مار کے بے ہوش کیا گیا اور گرفتار کر لیا گیا. میں نے برداشت کیا. میری بیٹی کے گھر ریڈ کیا گیا, خواتین سے بدتمیزی کی گئی اور اسلحہ تانا گیا, ملازمین پر بدترین تشدد ہوا, گھر کا سامان اٹھا لیا گیا. میں نے برداشت کیا. میری بیٹی کے گھر 3 دن بعد رات کے 2 بجے دوبارہ ریڈ کیا اور میرے داماد کو گرفتار کیا گیا, نامعلوم مقام پر لے گئے. میں نے برداشت کیا. اگلی رات میرے داماد کی بہن کے گھر ریڈ کیا, خواتین سے نہایت بدتمیزی اور بےہودگی کی گئی, بزرگوں کو دھکے مار کے پولیس کی گاڑیوں میں بٹھایا گیا اور سارے گھر کو تہس نہس کیا گیا. میں نے برداشت کیا. اس سے اگلے دن میرے ماموں کے بیٹے علی کو اس کے دفتر سے گرفتار کیا اور آنکھوں پہ پٹی باندھ کر نامعلوم مقام لے گئے اور نہایت بدترین تشدد کیا گیا. میں نے برداشت کیا. کل میرے چھوٹے بھائی عمر فاروق کے سسرال کے گھر پر ریڈ کیا اور خواتین سے نہایت بدسلوکی کی اور ملازمین اور بچوں کو تھپڑ مارے گئے اور میرے بھائی کو گرفتار کیا گیا. میں نے برداشت کیا. پھر ان تمام گرفتار شدگان سے ان کے گھروں میں فون کروائے جاتے اور ان کو مارتے ہوئے کی آوازیں سنوائی جاتی رہیں. میں نے تب بھی برداشت کیا. لیکن جب میری فیملی کی خواتین جن کے بچے اور بھائی اور عزیز گرفتار تھے, انہوں نے مجھے فون کر کے کہنا شروع کیا کہ خدا را ہمارے پیاروں کو چھڑاؤ اور جو یہ لوگ کہتے ہیں ان کی مان لو, تب میری برداشت جواب دے گئی. اور میرے خیال میں میری جگہ کوئی بھی ہوتا جس کو اپنے عزیزوں اور فیملی کا احساس اور خیال ہوتا تو وہ یہی کرتا جو میں نے کیا. اب یہ انتہائی دل خراش واقعہ ہے. کیا اس طرح سے یہ جو طاقتور لوگ ہیں اپنی عزت کروا لیں گے؟ کیا لوگوں کے دلوں میں اس طرح طاقت سے محبت ڈالی جا سکتی ہے؟ میرے نزدیک شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اگر واقعی اس طرح کیا جا رہا ہے. دوسری جانب عمران خان نے کہا ہے کہ میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں, ہر دوسرے روز عدالتوں کے چکر لگاتا ہوں, لیکن ان ڈاکوؤں کی طرح میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. میں یہاں رہ کر سارے کیسز لڑوں گا. ملٹری کورٹس میں یہ مجھے لے گئے تب بھی میں لڑوں گا. ایک آدمی کو باہر رکھنے کے لیے ادارے تباہ نہ کریں, آپ اداروں کو تباہ کر رہے ہیں. آپ عمران خان کی گفتگو سنیں اور آپ نے جس طرح نوٹس کرنا ہے, عمران خان ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہیں اور غصے میں ہیں اور فرسٹریشن میں ہیں کہ ملک کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے, اور جانتے بوجھتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. آپ یہ ذرا سنیں. تحریک انصاف کریش ہو جائے گی. میں آپ کے سامنے آج بیٹھ کے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں, آپ جو مرضی کر لیں, آپ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے. جی ناظرین اکرام, آپ نے سنا عمران خان نے ایک مثبت بات کی کہ میں اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف جنرل عاصم سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے, بات چیت کریں. ملک جس طرف جا رہا ہے کوئی سنبھال نہیں سکے گا. مجھے اپنے ملک کی فکر ہے اور میں اپنے ملک کی خاطر آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. یہ ایک اچھی آفر ہے اور اس میں دوسری سائیڈ کو بھی اب ٹیبل پر آ جانا چاہیے. اب یہاں پر کچھ مزید ایسے دعوے ہیں جو بڑے اہم ہیں. حکومت نے فوج کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے, یہ اس وقت دعویٰ سامنے آ رہا ہے اور عمران شفقت نے یہ دعویٰ کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ کچھ دن پہلے چیف آف آرمی سٹاف کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر سے, اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف ایکشن کے منتظر تھے کیونکہ اس ملاقات کے اندر کہا گیا کہ سویلین ادارے اپنا حصہ ڈالیں, لوگوں کو اریسٹ کریں اور ان کی پروسیکیوشن جو ہے وہ مضبوط کریں. ہم نے اب تک جو کرنا تھا کر دیا, سب کو گرفتار کیا, ڈرایا دھمکایا, مارا پیٹا. اب کہا جا رہا ہے کہ ملٹری ایکشن کی منتظر ہے وفاقی حکومت سے, لیکن ایکشن ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک قرارداد آئی, ایک پریسر آیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں آیا. ان کا کہنا ہے کہ فوج اس وقت پی ایم آفس کی طرف دیکھ رہی ہے اور پی ایم صاحب 2 روزہ سرکاری دورے پر بیرون ملک جا چکے ہیں. فیصلہ ساز انتظار میں ہیں کہ ہم نے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں جو فیصلے کیے تھے, جو ایک اعلامیہ جاری کیا تھا, ان فیصلوں پر عمل درآمد شروع ہو اور ہمیں یہ عمل درآمد ہوتا نظر آئے. پولیٹیکل پارٹیز ان کے بقول انہیں ہاتھ نہیں پکڑا رہی اور وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے وقت گزارنا چاہ رہے ہیں. چیف آف آرمی سٹاف اور ملٹری کا مطالبہ تھا کہ ہم نے سب کچھ کر لیا, قانون اب اپنا راستہ اپنائے. پرائم منسٹر نے خانہ پوری کی خاطر صرف قرارداد پاس کی, اور قرارداد کی کوئی اوقات نہیں کیونکہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں ہے, بلکہ یہ صرف ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. تو ان کے بقول گورنمنٹ ملٹری کو لالی پاپ دے رہی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ نہیں چاہتے کہ یہ داغ ہم اپنے سر لیں کہ کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کو اریسٹ کر کے پھانسی یا عمر قید تک جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں لے جا کر ٹرائل کر کے ہم نے پہنچایا. وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے.
اب یہ اس وقت ان کی حالت ہو گئی ہے، اور یہ جو عمران خان کو ختم کرنے چلے تھے، اب یہ ختم کرنے کی بجائے خود بند گلی میں پہنچ گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔